Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے ایک تو چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں اور دوسرا جو ہے ہم اپنے جو ہم نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ویڈیو بنانے والا اس پہ بھی موجود نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں بولا جائے تو اپنے اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتے، تو صرف آپ لوگوں سے اس لیے ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ چلیں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ رہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنے اسٹوڈیو سے ہی ہم ویڈیو بنایا کریں گے، معذرت کے ساتھ کہ اس طرح ادھر ہیں۔ چلیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کا ٹاپک بتاؤں، ریکویسٹ کرتا جاتا ہوں آپ لوگوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ہم خاص یہ گزارش کرتے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوتا ہے ان سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں اپنے فیملی ممبرس کو بتائیں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور ہم آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی چیزیں لے کے آیا کریں۔ ایک تو ہماری سیاسی بیٹ چل رہی تھی، ایک دوسرا ہم نے یہ پیرالل ٹی بریک، اور ٹی بریک کا ایشو یہ تھا اور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں روز آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہو، روز آپ لوگوں کے ساتھ ہم بات کر سکیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم بات کرتے ہیں وہ بات ہم کرتے ہیں اس طرح کہ آپ ہم سے کمنٹ میں بات کر لیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈنگ میں بات کر لیں، اس طرح سے ہماری کمیونیکیشن چلتی ہے۔ لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم اس کو کافی عرصے سے جو ہے وہ ریگولر نہیں رکھ پا رہے، لیکن اسی ریگولیرٹی کے لیے ہم نے ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کی تھی کہ ہم آپ لوگوں سے سیاسی بیٹ چلا لیتے ہیں، اس سے ایک کنٹینٹ فلو نہیں آئے گا، تو وہ کنٹینٹ ہم نے رکھا کہ چلیں 8 فیبرری تک، ہم جب تک 8 فیبرری کا رزلٹ نہیں آتا، 8 فیبرری کا رزلٹ آ جائے گا تو تب تک ہم آپ لوگوں کے ساتھ سیاسی بیٹ جو ہے وہ چلا لیتے ہیں۔ تو وہ ہم نے چلائی اور اچھی بھی رہی، لوگوں کا رسپانس بھی بڑا اچھا رہا۔ اس میں پھر گاہے بے گاہے ہم نے دوسری چیزیں بھی شروع کی، لیکن جب 2024 آیا تو 2024 میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم پیرالل وہی جو پہلے کمیونیکیشن والا سسٹم تھا، ڈیفرنٹ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے، وہ ہم شروع کریں گے اور اسی کو ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں لاسٹ ڈے یعنی سنڈے والے دن، آج منڈے ہے، کل سنڈے والے دن ایک ہمارا فیملی وزٹ تھا، آؤٹ آف سٹی وزٹ تھا، اور اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ 40 سے 45 افراد کے اوپر مشتمل وہ ایک ٹرپ تھا ہمارا، اور وہ ہم نے ٹرپ کیا۔ ہم نے سوچا تو تھا کہ ٹرپ میں ہم اپنا ولاگ بنائیں گے، لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ ہاں ہمارے ایک بھائی ہیں مائی لینز بائی عامر کے نام سے ان کا چینل ہے، انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ولاگ، اور وہ ہو سکتا ہے اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ بھی کریں، کیونکہ اس میں فیملی ولاگ تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپلوڈ ہو بھی نہیں، ہو سکتا ہے کچھ شارٹ اٹھ کے اپلوڈ ہو جائیں، لیکن اس میں میری بھی ایک ڈیوٹی لگی تھی، اور میری ڈیوٹی یہ لگی تھی کہ میں ان کے ساتھ کوئی اچھی نصیحتیں کروں، کوئی ان کو جو ہے وہ 2-4 منٹ کا، کیونکہ ویسے تو ہلا گلا رہتا ہے لیکن اس میں کوئی سیریس بات ہو، تو وہ سیریس بات کسی وجہ سے ریکارڈنگ میں نہیں ہے، اور اسی کے لیے میں نے آج کی جو ویڈیو بنائی ہے کہ وہ چیز ہے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا تھا، وہ میں بات آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ سکے، وہ بھی سن سکے وہ بھی، اور جو میرے فیملی ممبر ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مجھے 2 باتیں بولی گئی تھیں، ایک بولا گیا تھا کہ آپ توحید کے اوپر بات کریں، اور دوسرا یہ بولا گیا تھا کہ رسالت کے اوپر بات کریں۔ یہ 2 باتیں تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ جو تیسری بات ہے میں خود ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو توحید اور رسالت سے متعلق جو فتنے ہیں وہ فتنے کس طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور ہم ان فتنوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، یہ چیز۔ اچھا چلیں ہم پہلے بات کرتے ہیں جی توحید کی بات کریں۔ توحید جیسا کہ سب کو پتہ ہے ہم مسلم ہیں، اور مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں
ہوگا جو کہ توحید سے واقف نہ ہو۔ سمپلی میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ توحید ہر وہ شخص توحید کے اوپر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی کمالات کو یکتا اور واحد مانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں اور کمالات میں یکتا و واحد مانتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی سانجی، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی توحید کو سمجھنے کے لیے چیز ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہم توحید کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 حصوں میں ہم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہیں۔ ہاں کچھ جو ہیں طبقے ایسے ہیں وہ ایک چوتھی قسم کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ چوتھی قسم ان 3 کے ذیل میں آتی ہے۔ تو امام ابن سیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ 3 جو ہیں وہ واضح بیان کیے۔ چلیں ہم ان 3 کے اوپر تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ جو توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت عمومی طور پہ تو دیکھا گیا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو کہ دہریے نہیں ہیں، جو ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین ہی نہیں ہے جنہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین رکھتے ہیں وہ توحید ربوبیت کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ مثلا جب بھی ان سے بات کریں، آپ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، ہمیں واضح طور پہ مل جاتا ہے کہ جب بھی ان سے بات کریں کہ یہ آسمان کس نے بنائے، یہ زمین کس نے بنائے، یہ پرند چرند کس نے بنائے، یہ درخت کس نے بنائے، یہ ہوائیں کس نے بنائی ہیں، بادل کس نے بنائے، یہ روشنیاں کس نے بنائی ہیں، اندھیرے کس نے بنائے، وہ اس کے اوپر بالکل واضح اور کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تن و تنہا بنایا ہے۔ یہ توحید ربوبیت میں آ جاتا ہے۔ توحید الوہیت کی بات کریں تو اس جگہ کے اوپر مین اختلاف جو مسلمانوں کا ہے اور باقی مذاہب کا ہے وہ یہ ہے، یا جو کافر ہیں ان کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان بات کرتے ہیں کہ جس طرح وحد، یکتا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ربوبیت میں، یہی چیز الوہیت میں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مسلمان جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی صرف عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اصل فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں جو ہے وہ اکیلا اور یکتا باقی نہیں رکھتے اور وہ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو عام لفظوں میں اگر میں سمجھا سکا ہوں تو وہ یہ ہے کہ الوہیت یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، توحید الوہیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اچھا پھر ہے توحید اسماء و صفات۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی یکتا واحد ہے، لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ کسی اور کو ان صفات کا مالک سمجھنے لگتے ہیں، چاہے وہ وقتی سمجھتے ہیں، جس طرح بھی سمجھتے ہیں، لیکن توحید اسماء و صفات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی واحد اور یکتا سمجھا جائے اپنے ناموں اور اپنی صفات میں، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بالکل یکتا اور واحد ہے۔ اچھا یہ تو بات تھی توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کی۔ اب رسالت کی بات کریں۔ دیکھیں رسالت کو میں اگر تو ٹیکنیکلی بات کروں تو پتہ نہیں کیا ہوگی، بہت آسان فہم میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی، جب توحید الوہیت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، وہ کس طریقے سے عبادت ہوگی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے نبی جو ہیں وہ ہمارے اوپر کیل مبعوث فرمائے تھے، اور ہم مسلمان اس لحاظ سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، کیونکہ ہمارے جو رسول، ہمارے جو نبی ہیں وہ امام ہیں باقی رسولوں کے، باقی نبیوں کے۔ تو اب رسول کا کام کیا ہے اور نبی کا کام کیا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود شریعت جو ہوتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے اس کو نئی شریعت ملتی ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کراتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی نبی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے
ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اب ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور رسالت کا تقاضا یہی ہے۔ اور میں اس میں بہت آسان اگر انداز میں بات کروں تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کا ہر ہمارا جو عمل ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہی رسالت کا تقاضا بھی ہے، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی مسلمانیت ہے، اور یہی دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہاں، اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے مخالف فتنے، یعنی اس کے اوپر جو ہمیں عمل سے روکتے ہیں وہ کون کون سے فتنے ہیں، اور ہم ان فتنوں کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے قول کے اوپر ہے کہ انہوں نے بولا تھا نا کہ دین سند کا نام ہے، کہ اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو جس کا جو مرضی چاہتا وہ کہتا۔ یعنی دیکھیں، اگر تو کوئی بھی ہم سے بات کرتا ہے نا کہ یہ دین کی بات ہے، یعنی یہ توحید کی بات ہے، یہ رسالت کی بات ہے، تو اس کو سب سے پہلے پوچھیں کہ سند بتائے کہ اس بات کی سند کیا ہے۔ اب سند ہوتی کیا ہے؟ سند یہ ہے کہ دیکھیں، میں اپنے منہ سے جو بھی بات نکال رہا ہوں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی چاہیے، پھر دین کا حصہ بنے گا، اور یہ سند ہوگی۔ اچھا، اب مجھے جو ہے وہ کوئی بھی بات کچھ بھی کہہ بھی دیتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، میں اس سے سند کا مطالبہ کر دیتا ہوں، وہ سند مجھے بتا بھی دیتا ہے۔ اب میرا آگے فرض کیا بنتا ہے کہ میں اس کو قابل عمل بنانے کے یا قابل عقیدہ بنانے سے پہلے سند کو چیک کروں۔ اور سند کو میں کیسے چیک کروں گا؟ سند کو میں چیک کر سکتا ہوں، میں اپنے کسی قریبی دوست سے بات کروں اور اس کو بولوں کہ یہ مجھے سند بتا دے کہ یہ مجھے سند بتائی گئی ہے اور یہ بات بتائی گئی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر وہ مجھے سند کا بتاتا ہے اور میں مطمئن نہیں ہوتا کہ واقعی یہ سند ٹھیک تھی یا ٹھیک نہیں تھی، تو پھر دوسرا قدم میرا کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے محلے کی مسجد کے مولوی کے پاس چلا جاؤں، امام کے پاس چلا جاؤں، اور جا کے اس سے پوچھوں کہ وہ مجھے بتائے کہ کیا واقعی یہ سند ٹھیک ہے اور یہ بات قابل عمل ہے یا قابل عقیدہ ہے، یعنی اس کے اوپر میں عمل کر سکتا ہوں یا اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا سکتا ہوں۔ اگر وہ مطمئن کر سکے سند کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے، اگر مجھے مطمئن نہیں کر سکتا مجھے بڑے عالم سے بات کرنی چاہیے، وہ مطمئن نہیں کرتا اس سے بڑے عالم سے بات کرنی چاہیے۔ جب تک میں اس سند کے اوپر مطمئن نہیں ہو جاتا تب تک اس بات کو قابل عمل اور قابل عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی ایک سمپل سی مثال دے کے میں آپ کو بات اپنی ختم کرتا ہوں، اور مثال اس طرح ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی بندہ بیمار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کوشش کیا کرتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتا ہے۔ اب سیلف میڈیکیشن کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے محلے یا گلی میں جو اس کا کوئی کلینک ہوتا ہے اس سے دوائی لیتا ہے، پھر بھی فرق نہیں پڑتا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اپنے نزدیکی کسی ہسپتال میں، نزدیکی ہسپتال سے بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ ڈاکٹر اس کو کہہ دیتا ہے، اور خود بھی اس کی خواہش یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں جاؤں۔ جب شہر کے بڑے ہسپتال میں جاتا ہے ادھر بھی اگر افاقہ نہیں ہوتا، وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں کہ یہ فلانے ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹ کروا کے وہ ان ٹیسٹ کے اوپر ادھر ہی نہیں رکتا، وہ ٹیسٹ کو اٹھاتا ہے، یعنی اگر ہم اس ٹیسٹ کو سند سمجھ لینا تو وہ اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر پروفیسر کے پاس جاتا ہے، پروفیسر سے تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ جس طرح پنجابی کا محاورہ بھی ہے انو لوڑ لے جاؤ، یعنی لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں جاتا ہے، لاہور کے بڑے ہاسپٹل سے تسلی نہیں ہوتی، کراچی چلا جاتا ہے، دلی چلا جاتا ہے، انگلینڈ چلا جاتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، وہ ڈفرینٹ دنیا کے، جب تک اس کی تسلی نہیں ہوتی وہ اپنے ٹیسٹ چیک کرواتا رہتا ہے، تو آخر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو یا تو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا علاج ہی نہیں ہے، یا وہ کسی جگہ پہ جا کے سمجھ لیتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر میرا علاج ممکن تھا۔ تو یہی چیز ہے کہ جب فتنوں کا شکار بھی ہم اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ بتا بھی دی جاتی ہے جی یہ سند ہے اس کی، ہم اتنی سی بات پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، اور اگر ہم تحقیق کرتے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں، اسلام 360 کھولا، اس کے اوپر دیکھ لیا جی ہاں بالکل میں نے دیکھ لیا ایسا ہی ہے، ایسا حالانکہ نہیں ہوتا، اس کو وہ چیک کرنا ہوتا ہے پراپر، اور تب تک آپ کو چیک کرنا ہے جب تک آپ کی دل کی تسلی نہیں ہو جاتی، پھر آپ
کسی صورت بھی فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ آپ میری طرف سے پوائنٹ لکھ لیں اور گارنٹی ہے آپ کے لیے۔ کیوں کبھی بھی ہم نے دنیاوی معاملے میں بھی ایسا نہیں دیکھا کوئی ایک کام نہیں ہوا تو جی یہ میں بیماری کی وجہ سے مجھے صحیح تشخیص نہیں ہوئی تو میں پھانسی چڑھ جاتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تشخیص کے لیے ایک سے بڑا سٹیپ، اس سے بڑا سٹیپ، اس سے بڑا سٹیپ لیا جاتا ہے، اس کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہم کیوں آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں؟ اور یہی میرا مین پیغام تھا کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو سب سے آسان اور مزے کا طریقہ ہے وہ تحقیق کا ہی طریقہ ہے۔ اور تحقیق کہاں سے شروع ہوگی؟ تحقیق آپ کی ذات سے شروع ہوگی، آپ کے دوست تک جائے گی، دوست سے ہوتی 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 پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ تحقیق کرتے کرتے اس بات سے چلے جائیں گے، اور جاتے جاتے پھر آپ کو واقعی لگے گا کہ اب یہ جو بات مجھے سنائی گئی ہے یہ ایک فتنہ تھی یا قابل عمل بات تھی یا قابل عقیدہ بات تھی۔ تو یہ میں نے ایک معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ لے لیا، لیکن صرف بات بتانا یہ مقصد تھا آپ لوگوں کو کہ یہ ایک چیز تھی کہ یہ اچھا، یہ آپ کو جو بات بتائی نا میں نے صرف یہ بتائی کہ دیکھیں اس پیغام کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے اور فتنوں سے ہم کیسے بچیں۔ ہاں تھمبنیل پہ نہ صرف جائیے گا، تھمبنیل پہ ہو سکتا ہے میں اس میں سے کوئی چسکے والی چیز اٹھا کے اپنے ایڈیٹر کو بولوں کہ وہ تھمبنیل پہ لگا دے تاکہ زیادہ لوگ آ کے اس کو دیکھیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، اور اگر ہوا تو سیاسی بیٹ بھی چل سکتی ہے، کیونکہ سیاسی بیٹ ہماری 8 فروری کا رزلٹ تک تو چلے گی ہی چلے گی، لیکن اس میں اتنا گند اور اتنا رش ہو چکا ہے کہ اب ہمارا بھی دل نہیں کرتا کہ ہم اس سیاسی بیٹ کی طرف جائیں۔ لیکن چونکہ جیسے آپ لوگوں سے بات کی ہوئی ہے آہستہ آہستہ ہم اس کو چھوڑیں گے صحیح، لیکن 8 فروری تک ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔